ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلسطین کی تازہ ترین حالات کیا ہیں اور وہاں پہ کیا کیا مظالم کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انوکھا احتجاج کیا ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ یہودی بھی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں ہیں وہ۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں نے کیا کارروائی کی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا۔ اسرائیل درندگی کی سطح پہ اتر آیا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ 26 گھنٹوں میں اسرائیل کا دوسرا بڑا حملہ۔ پورے 30 منٹ تک اسپتالوں کے قریبی علاقوں میں بمباری کرتے رہے۔ القدس اور شفا اسپتالوں کی قریبی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ القدس اسپتال سے 100 میٹر کے فاصلے پہ میزائل گرا تو اسپتال کا عملہ اور مریض سہم گئے اور باہر نکل آئے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی قتل عام شروع کر دیا ہے۔ کسی ویڈیو گیم کی طرح سنائپر سے تاک تاک کے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چند گھنٹوں کے دوران 500 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ پناہ گزینوں نے خان یونس سکول میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن اس سکول کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس پہ بھی بمباری کی گئی۔ سینکڑوں افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہے جس میں غزہ کے اسپتال میں کام کرنے والی ڈاکٹر کے سامنے جب اس کے اپنے بیٹے کی لاش آ جاتی ہے تو وہ جس طرح تڑپ تڑپ کے روتی ہے، دیکھنے والوں کے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ غزہ میں عمارتوں کے ملبوں تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، معصوم بچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کو باہر نکالنا مشکل ہو چکا ہے، مشینری نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، ایسے ہی زخمی ملبے تلے دبے مر رہے ہیں۔ ان کی چیخو پکار سن کر بھی ان کی مدد کرنے سے لوگ قاصر ہیں۔ بے بسی کی انتہا ہے۔ بچ جانے والے کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ غزہ میں بغیر بے ہوش کی آپریشن کیے جا رہے ہیں کیونکہ بے ہوش کرنے والی ادویات بھی ختم ہو چکی ہیں، ناکافی طبی سہولیات ہیں، اور ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں وارڈز کے علاوہ اسپتال کے برآمدوں اور اسپتال کے میدانوں میں زندگیاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں جن میں جینے کی امید باقی ہے، جو تھوڑے زخمی ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ انہیں مرتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ سسک سسک کر مر رہے ہیں۔ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بیڈ ناکافی ہیں۔ مریض زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان مریضوں میں اکثریت زخمی معصوم بچوں کی ہے۔ جنگی خلاف ورزیوں میں اسرائیل سب کو مات دینے پہ تلا ہوا ہے۔ اسپتال، سکول اور عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ چرچ پہ بھی حملہ کر دیا۔ وہاں پناہ لینے والے شہری بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے خان یونس کے کم سے کم 6 گھروں پر بھی میزائل مارے۔ 40 افراد شہید، 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4000 ہو گئی ہے، جن میں 1500 سے زائد بچے اور 1000 خواتین اور 120 بزرگ شامل ہیں۔ کیمپ پہ حملے میں 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کو بچانے میں سب ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ حملہ شروع کر دیں۔ حماس کے لیڈر ہنیہ نے اپیل کی ہے عرب دنیا اور مسلم دنیا سے کہ فلسطین کی طرف مارچ کیا جائے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل کے شر سے بچایا جا سکے، لیکن امت مسلمہ کے یہ ممالک بس دور دور سے مذمت کیے جا رہے ہیں، جیسے کسی شخص کو کوئی مار رہا ہو اور لوگ اسے دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، برا ہو رہا ہے۔ احتجاج کے کارڈز ہاتھوں میں تھامے انہیں دیکھے جا رہے ہوں۔ اسرائیل پوری طرح پاگل ہو چکا ہے۔ ہلال احمر کے دفاتر پر بھی اس نے حملے کیے، رضاکاروں کو بھی قتل کیا، صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لبنانی سرحد پہ صحافیوں کی کار پہ حملہ کر دیا۔ اسپتال بھی اس کی درندگی کا شکار بنے۔ باپ شہ دے کہ بیٹا مچا لو تباہی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بیٹا باپ کے بتائے ہوئے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائے گا۔ یہی حال اسرائیل کا ہو چکا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور، وہ امریکہ اور برطانیہ کے بل پہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک ہوتے ہوئے مصر نے ابھی تک بارڈر نہیں کھولا، اور وہ بھی امریکی اشاروں پہ چل رہا ہے۔ امدادی سامان سے بھرے ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے اجازت کے منتظر ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں مل گئی۔ غزہ میں خوراک کی شدید قلت ہے، پانی ختم ہو چکا ہے،
بچے گندا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں 22 ٹرک غزہ جانے کی اجازت ہوگی، لیکن ابھی تک یہ اجازت بھی پینڈنگ ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی امداد بھیج دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، بچے گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ ایسے ہی رات و حملوں سے بچ جانے والے لوگ بیماریوں کا شکار ہو کے مر جائیں گے، لیکن عملی طور پہ اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اسرائیل نے مصر، اردن، مراکش، بحرین اور ترکی میں بھی سفارت خانے خالی کر دیے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت جنگ بندی پہ آمادہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے خلاف لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کے جاسوسی کے آلات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ القدس بریگیڈ نے بھی اسرائیل پہ 30 سے زائد راکٹ داغ دیے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں کام کرنے والی تنظیموں کے ایران اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پہ بھی حملے کیے گئے ہیں۔ یمن کے قریب اسرائیل پر میزائل حملوں کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش پینٹاگون نے ناکام بنا دی۔ اسرائیل نے 2000 اموات کی تصدیق کر دی، 4500 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں کو ہدف بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ فوج کے گریلی ڈویژن اور شیوا فارمز کے علاقے میں تعینات فوجی نشانہ بنائے گئے۔ ایک اسرائیلی ڈرون جسے جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کو بھی فلسطینیوں نے فضا میں تباہ کر دیا۔ فرانس میں مظاہروں پر پابندی کے باوجود پیرس کے ریپبلک اسکوائر پہ سینکڑوں افراد جمع ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کی دہشت گردی پہ احتجاج کیا۔ ادھر اردن میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مشتعل افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے زخمی فلسطینی بچوں کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ الجزائر میں بھی ہزاروں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پہ نکلے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں انوکھا احتجاج کیا گیا۔ فلسطینیوں کے قتل عام پہ انہوں نے زمین پہ لیٹ کے احتجاج کیا۔ اسپینش وزیر کا نتن یاہو اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذمہ داران پر مالی پابندی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس کا مطالبہ کون سنے گا؟ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ اسرائیل کی حمایت میں ہے اور اس کی کارروائیوں کو جائز سمجھتا ہے، جبکہ اب اسرائیل میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں بھی یہودی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ یہ مظاہرین حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ فلسطینیوں کو مت قتل کیا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، جنگ کو فوری روکا جائے اور مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم نہ کیا جائے۔ یہودی بھی انتہا پسند یہودیوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک نہیں سن رہے اور حملے جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہودی مظاہرین نے واشنگٹن میں بھی کانگریس کی عمارت میں گھس کر جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا اور یہی کہا کہ ہمارے نام پہ لڑائی نہ کی جائے، ہم فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں چاہتے، ان پہ مظالم بند کیے جائیں۔ کانگریس کے باہر بھی مظاہرین کا احتجاج ہوا، لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرین نے احتجاج کیا۔ دہک میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے باہر غزہ اسپتال میں حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اکثر ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن صرف احتجاج سے بات نہیں بنے گی، کھل کے فلسطین کا ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی جنگ بندی ہوگی۔ کسی مفکر کا ہی کہنا ہے کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہی امن قائم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن کوئی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔